اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کو اشارہ غیبی تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں اور ہندوستان چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو لوگوں کی روحانی پیاس بجھانی ہے، وہاں دلوں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پہ جو خلا ہے اسے پر کرنا ہے اور اس پر اپنے اقتدار کا راج قائم کرنا ہے۔ اللہ اللہ، لاکھوں لوگ یہاں آپ کے گویا منتظر تھے، یعنی ان کی تقدیر میں، تقدیر لکھنے والے نے آپ کا دامن فیض لکھا ہوا، آپ کے دروازے کی روحانی خیرات ان کی تقدیر میں لکھی، جس میں اپنے وقت کے حکمران بھی تھے۔ ہاں جی ہاں، حکمران وقت وہ یہاں آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے والے تھے۔ چنانچہ شیخ ابراہیم شرقی، بہت بڑا حاکم جونپور کا، وہ آپ کے مریدوں میں داخل ہوئے۔ کئی عمرا تھے اور اسی طرح علماء تھے، قاضی تھے، مشائخ تھے، اور پھر عوام تھی، بے شمار عوام تھے کہ جن کو آپ کے دامن رحمت سے فیض و برکات ملنے تھے۔ یہ سلسلہ تھا جو اللہ کے علم میں تھا، اور اس کے لیے بارگاہ عزتی سے آپ کی طرف اشارہ ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ سمنان کی حکومت کو چھوڑ کے ہندوستان کی وادیوں میں تشریف لے جائیے۔ اب وہاں سے آپ نے وہاں سے رخصت ہونے کا تہیہ کیا، عازم سفر، حکومت چھوڑ دیا، بالکل ایسے چھوڑ دیا، کوئی اس کا رنج نہیں، کوئی غم نہیں، اور اس سے پہلے سے ہی آپ کا دل یاد الہی میں مشغول تھا، توجہ تو اللہ کی طرف رہتی تھی۔ یاد رکھیں، خدا کی طرف سے بھی اس طرح کی ہدایتیں انہی کو ملتی ہیں جو اس کی یاد میں منمک ہوتا ہے، جن کا کوئی سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، تو ایسے ہی لوگ پھر وہ نامزد ہوتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہدایات ملتی ہیں۔ چنانچہ نسبت اویسی کا فیض آپ کو اس زمانے میں حاصل ہو گیا تھا۔ نسبت اویسی جو ہے یہ وہ نسبت ہے کہ جس میں انسان چاہے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو، لیکن یہ اس نسبت کے ذریعے سے اس کو روحانی طور پر اندر سے معمور کر دیا جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے، اس کی روحانی فیلنگ ہو جاتی ہے اندر سے، اس نسبت کے تو پہلے یہ وہ نسبت ہے۔ یہ جو بات صوفیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہیں نسبت اویسی حاصل ہوئی تھی، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو آپ کو بھی اس نسبت اویسیہ سے مشرف کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد آپ مزید تکمیل کے لیے، درجات کے لیے اور مزید روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ تو اپنی حکومت اپنے بھائی کے حوالے کی اور ان کو ضروری نصیحتیں کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ ہندوستان میں داخل ہوئے، ماوراء نہار سے ہوتے ہوئے سمرقند، بخارا، یہ سب علاقے، وہ پھر اس کے بعد یہاں جب آئے اس خطے میں تو اچ شریف جو مشہور ہے، یہاں پر تشریف لائے۔ آپ اپنے سفر میں بہت سے بڑے بڑے مشائخ سے ملے، اولیاء کرام سے، چنانچہ یہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ان سے ملاقات، اور چونکہ آپ نے سفر بہت فرمایا تو پھر کئی دفعہ آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض بات نہیں پائے۔ اسی طرح آگے بڑھے تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا، ان سے بھی فیض و برکات حاصل کی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ۔ اور یوں ہے ہندوستان کے کئی شہروں سے گزرتے ہوئے، دہلی سے، اور اس کے بعد یہاں سے آگے جا کر آپ بنگالہ میں داخل ہوئے۔ بنگال یا بنگالہ، جس کا ایک حصہ آج بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ بنگال جو ہے یہ ہندوستان کا ایک بڑا علاقہ ہے، ہندوستان کی ایک ریاست، تو وہ ایک حصہ اس کا الگ ہوا، پاکستان میں شامل ہوا تھا، پھر بدقسمتی سے پاکستان سے بھی الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ اصل میں بنگالہ ہے، پورا ایک علاقہ ہے، اس کا کچھ حصہ ہندوستان کے پاس ہے
اور زیادہ حصہ بنگلہ دیش کے پاس ہے۔ تو یہاں پر آپ پہنچے ہیں بنگالہ میں۔ اچھا، یہی وہ علاقہ ہے بنگالہ جہاں پہلی جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی، جس کو جنگ پلاسی کہتے ہیں۔ پلاسی کی جنگ یہی ہوئی تھی۔ نواب سراج الدولہ یہاں کے حاکم تھے، انگریز یہاں داخل ہوا اور سب سے پہلے انگریز نے اسی علاقے کو مسخر کیا تھا۔ دلی میں تو وہ 100 سال کے بعد پہنچے، یہ 1757 کی بات ہے۔ انگریز نے پہلے بنگال کو مسخر کیا، اس کو قابو کیا، یہاں قبضہ کیا۔ نواب سراج الدولہ بہت زبردست یہاں کے حاکم تھے، بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے بھی اتنی آسانی سے انگریزوں کے حوالے نہیں کیا۔ انہوں نے ولیم فورٹ کا قلعہ پورا قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں کو قید میں ڈال دیا تھا۔ انگریزوں کو باقاعدہ پکڑ کے انہوں نے قید میں ڈالا۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ ایسا کبھی نہ ہوتا کہ انگریز یہاں قابض ہو سکتا، لیکن غداری ہو گئی۔ میر جعفر جو آپ کے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھا، اس کو انگریزوں نے خرید لیا اور اس کو غداری کی طرف مائل کر کے اس کے ذریعے سے راستہ بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب غداری ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے نظام جو ہیں وہ کولیپس ہو جاتے ہیں، اقتدار ختم ہو جاتے ہیں۔ غداری کی وجہ سے ہمیں تاریخ میں بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ کچھ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، یہاں میر صادق جیسا غدار وہ انگریزوں کے کام آ گیا۔ تو یہاں یہ میر جعفر جو تھا، اس کی غداری، اور اس کے ساتھ ہندو راجے مہاراجے وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ ہندوستان پر، آزاد ہندوستان پر قبضہ کرانے میں ہندوؤں نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے انہوں نے باقاعدہ انگریزوں کا ساتھ دیا، اور مسلم سربراہان اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ غداری کی گئی، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپایا۔ ان غداریوں میں پیچھے باقاعدہ ہندوؤں کا ہاتھ، ان کی سازش موجود ہوتی تھی۔ یہ پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ یا ٹیپو سلطان کے پیچھے میر صادق، اگرچہ وہ ایک غدار کے طور پہ سامنے آیا، مگر پورنیا کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی برابر کا یا اس سے بھی بڑا غدار ثابت ہوا، جو ٹیپو سلطان کے ساتھ تھا، اور اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ دھوکہ کر کے انگریزوں کے ہاتھ محصول کو فتح کروا دیا۔ یہ ہندو تھا پورنیا۔ خیر، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے۔ اچھا، اس سے پہلے بہار کے علاقے میں، وہاں پر جب آپ داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ کا جنازہ تیار ہوا۔ ان کا نام تھا حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ۔ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ایک مسافر پڑھائے گا، جو آئے گا کہیں سے مہمان یہاں سے گزرے گا، بس وہی پڑھائے گا، تم میں سے کوئی نہ پڑھائے۔ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جنازہ رکھ کر انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں کون سا مسافر ہے جو اب آ کے حضرت کا جنازہ پڑھا۔ اس وقت حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں داخل ہوئے، بہار کے اس علاقے میں پہنچے۔ جنازہ تیار تھا، لوگوں نے پہچان لیا، سمجھ گئے کہ یہی ہوں، لہذا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر یہاں سے آپ بنگالہ گئے تو وہاں پر آپ کے شیخ، جن سے آپ نے آخری تربیت پائی اور تمام مدارج، روحانی سلسلے اور مدارج آپ جن کے پاس طے کیے، وہ تھے حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ۔ اچھا، روحانی دنیا کا عجیب معاملہ کہ جیسے اب کمیونیکیشن کے دور میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، تو پیغامات اور تمام چیزیں، معلومات، انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا روحانی دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ اصل تو کمیونیکیشن پہلے روحانی دنیا میں ہوتی ہے۔ یہ ظاہری سائنسی جو کمیونیکیشن، یہ تو بات کی ایجاد ہے، اور اس میں ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا کنیکشن ٹوٹ سکتا ہے، آپ کے رابطے کمزور پڑ سکتے ہیں، آپ کو سچ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ ایک چیز مل سکتی ہے، اور بہت سی اس میں کمی ہے، مادی چیز ہے نا، محدود ہے، مگر روحانی کنیکشن کا معاملہ بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اسی کنیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہوں
کہ یہ حضرت خواجہ گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اسی روحانی دنیا کی کمیونیکیشن کے اندر یہ بات جان چکے تھے کہ میرے پاس کسی کو بھیجا جانے والا ہے، اور میرا جو سلسلہ ہے، جو میرے پاس روحانی امانتیں ہیں، وراثتیں ہیں، اس کا حقدار وہ شخص ہے جو سمنان سے چل دیا ہے اور ہندوستان کے طول و عرض کو طے کرتا جا رہا ہے، اور عن قریب وہ میرے پاس پہنچنے والا ہے۔